بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے کنز الایمان۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الجنان میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا۔ شان نزول میں یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ کے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے۔ اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جدید حساب سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور اغوا کرنے سے ہر قادر دم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط و سالی اور گرمی کی شدت کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین، جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 3000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی ملوث حال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے فوجی اور مالی امداد طلب فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں یا ان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لانے سمیت 200 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ میرے ذمے ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے فرما رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔
ناظرین کرام، یہ تو اعلان تھا، لیکن حاضر کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دیا تھا۔ حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے میں خرچ کیے۔ ساز و سامان کے ساتھ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا، اگر میں صدقے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں، پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، اس کے برابر اتنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا، ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ناظرین کرام، ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کثیر مال خرچ کیا۔ اس طرح صحابہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو زیور تھا، انہوں نے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ تیاری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عسکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلانا ہے، روم کی فوجوں سے جہاد کرتا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیار کر لیں۔ ناظرین کرام، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ کل جب تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں اڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں اڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہر کل اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ کے حاکم ایکدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ہلا پر اسلام پیش کیا اور جزیرہ پر صلح فرمائی۔ ناظرین کرام، واپسی کے وقت جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ان میں سے کسی سے کام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا کہ یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی اتفاقت نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔